السلام علیکم۔ کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امریکن ریسرچر اسپیس ایجنسی ناسا، جس کا کام اسپیس کے اندر ریسرچ اور کھوج کرنا ہے، سمندر کے 10 کلومیٹر نیچے آخر کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ جواب ہے کہ خدا کو۔ ایسے حیرت انگیز انکشافات جو یقیناً آپ کے ہوش اڑا دیں گے۔ آئیے ذرا سے ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ دنیا کے اندر اپنی موجودگی اور مقصد کو ہمیشہ سے تلاش کرتا آیا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اسے کس نے پیدا کیا اور وہ دنیا کے اندر اس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہزاروں سالوں تک چاہے اس کے تمام سوالوں کا جواب فلسفی طریقے سے ملا ہو یا کسی اور طریقے سے، سائنٹیفک ذریعے سے ایسی کھوجیں کر چکے ہیں جو اب تک صرف اس کے ایک سوال کا جواب دے سکی ہیں کہ اسے کیسے اور کہاں پر پیدا کیا گیا۔ سائنٹسٹ کے مطابق آج سے 13.8 بلین سالوں پہلے ہماری یہ یونیورس ایک نقطے کے اندر بند تھی۔ یہ تمام یونیورس اس ایک نقطے کے گرد گھومتی تھی، لیکن اچانک سے اس ایک نقطے کے اندر اتنی انرجی پیدا ہوئی جس نے اب تک کا سب سے بڑا دھماکہ کیا، جسے سائنس کی زبان میں بگ بینگ کہتے ہیں، اور اسی دھماکے سے اس کائنات کی شروعات ہوئی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اب تک صرف یہی دیکھا ہے کہ فزکس کے قانون کے مطابق دھماکے کے بعد صرف اور صرف تباہی ہوتی ہے، اس کی بناوٹ اور شروعات نہیں ہوتی، لیکن ہماری اس کائنات کے کیس کے اندر ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اس دھماکے کے بعد یہ کائنات سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلنے لگی، جسے کہتے ہیں انفلیشن پیریڈ۔ اس دھماکے کے 3,80,000 سال بعد ہی یونیورس ٹھنڈی ہونا شروع ہوگی، جس کی وجہ سے گیسز اور ڈسٹ کے بادلوں کو بنایا، اور انہی گیسز اور ڈسٹ کے بادلوں کی وجہ سے، جنہیں نیبولاز کہتے ہیں، اس نے سٹارز، گلیکسیز اور تمام ایسٹرونومیکل باڈیز بنائی، جنہیں سائنٹسٹ کو آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا، آخر اس نقطے کے اندر اتنی انرجی آئی کہاں سے، جس نے اس کائنات، وقت اور ہر چیز جو اس کائنات کا وجود ہے، اس کی شروعات کی۔ اگر کوئی خدا جیسی ہستی اس کے لیے رسپانسبل ہے تو اسے کنفرم کیسے کرے؟ اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے اب تک انسانوں نے کئی ایڈوانس ترین دوربین خلا میں بھیجی ہیں۔ اس کا نام ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ۔ ہمارے اس یونیورس کے اندر فاصلہ اس قدر زیادہ ہے کہ ہماری زمین سے 1 لائٹ ایئر کسی دوسری گلیکسی کی روشنی بھی ہم تک سپیڈ آف لائٹ سے بھی ہم تک 1 سال بعد پہنچے گی، یعنی وہ 1 سال پرانی ہوگی۔ بالکل ایسے ہی جیسے سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے کے لیے 8 منٹ کا وقت لگتا ہے، یعنی سورج کی جس روشنی کو ہم ریئل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ 8 منٹ پرانی ہوتی ہے۔ ہم انسانوں کو کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے اس سے نکلنے والی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح جو بھی آبجیکٹ زمین سے جتنا دور ہوگا، اس کی روشنی اتنی ہی دیر میں ہم تک پہنچے گی۔ کچھ آبجیکٹ تو اتنے دور ہیں جتنا زمین کا خود کا وجود یا پھر اس گلیکسی کا وجود بھی ختم ہو چکا ہوگا جب اس کی روشنی ہم تک پہنچے گی۔ اب اس مسئلے کا حل اس طرح سے نکالا جا سکتا ہے کہ اگر ہم تک وہ روشنی دیر تک پہنچ رہی ہے تو ہم اسے دوربین سے دیکھ لیں کہ وہ اب تک ہم تک پہنچنے کے راستے میں ہی ہوگی، تو ہم اسے دیکھ لیں گے۔ اس لیے جیمز ویب اب تک 13.5 ملین لائٹ تک دیکھ چکی ہے، جہاں بگ بینگ کے بعد تمام نئی گلیکسیز بن رہی تھیں، لیکن اب تک ہمارے سوال کا جواب نہیں ملا کہ یونیورس کو سٹارٹ کرنے والی انرجی آئی کہاں سے۔ کچھ سائنٹسٹ کے مطابق یہ یونیورس ملٹی ورس سے جڑی ہے، یعنی ہماری کائنات جیسی بے شمار کائنات آپس میں جڑی ہیں، جو کہ اپنی شروعات کے بعد ایسے ختم ہوئی جیسے ببل کی طرح کوئی بلون یا ببل کا غبارہ بناتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح کی ہماری یونیورس ہے۔ پھر ہمارا سوال وہیں آ کر رک جاتا ہے کہ یہ انرجی سٹارٹ کیسے ہوئی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا اب تک کوئی جواب نہیں ملا۔ سائنٹسٹ بھی اس سوال سے اب تک لا علم ہیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ اپنے ارد گرد دوسرے پلانٹ پر ایلین کو تلاش کریں تاکہ ان کو ان کے سوال کا جواب مل جائے۔ ایسا ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا، لہٰذا اب کی بار ناسا نے سمندر کا رخ کیا ہے، کیونکہ سائنٹسٹ کے مطابق ہماری یہ زمین 4.5 بلین سال پہلے بنی اور 500 کروڑ سال بعد
ٹھنڈا ہونے پر اس کے سمندر پر پہلی زندہ مخلوق نے جنم لیا، یعنی ایک سیل والا جانور بعد میں ملٹی سیلولر سمندر میں زندگی گزارتے ہوئے بعد میں زمین پر پہنچ جاتا ہے۔ یوں اسے زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ اگر انسان بگ بینگ تک نہیں پہنچ سکتے تو یونی سیلولر کی کھوج تو لگائی جا سکتی ہے کہ اس کو پیدا کرنے کی انرجی کہاں سے اور کیسے آئی، اس کو کس نے پیدا کیا ہوگا، اور آخر کار یہی کھوج ان کو کریٹر تک پہنچا دے گی، کیونکہ سائنس کے اندر یہ ممکنات میں سے ہے کہ ناممکنات میں سے ہے کہ بے جان سے جان پیدا ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک لکڑی، لوہا یا صرف پانی کبھی بھی زندہ جاندار کو پیدا نہیں کر سکتے، یقیناً اس کے پیچھے ماحول بنایا گیا ہوگا، کوئی انرجی کہیں سے بھیجی گئی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر ہم چائے بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں پتی دودھ سے ہی چائے نہیں بنے گی، بلکہ ہمیں کسی لیکوڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں آپس میں جوڑ کر رکھے، اور یہ کام کرتا ہے پانی۔ اگر ان تمام چیزوں کو پانی کے اندر ڈال بھی دیا جائے، یہ تب تک حل نہیں ہو سکتے جب تک انہیں گیس یا ہیٹ کے ذریعے انرجی نہ دی جائے جو ان تمام چیزوں کو خاص ٹمپریچر پر گرم کر کے ان کو مکس کر دے گی، جس سے ایک نئی چیز ایجاد ہوگی جس کا نام ہوگا چائے۔ سائنٹسٹ آج مانتے ہیں کہ سمندر کی تہہ کے نیچے یونی سیلولر جاندار کو پیدا کرنے کے لیے تمام ایلیمنٹ، مثال کے طور پر واٹر، ہائیڈروجن، میتھین، کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن، فاسفورس، سلفر، آئرن، میگنیشیم، کیلشیم، پوٹاشیم، آرگینک مولیکیول، سب کچھ موجود تھا۔ ان سب کو آپس میں چائے کی طرح حل کرنے کے لیے پانی بھی موجود تھا، لیکن اس سوال کا جواب اب تک نہیں ملا کہ اسے بوائل کرنے کے لیے انرجی یا ہیٹ کہاں سے ملی جس کے ذریعے یہ وجود میں آئے۔ لہٰذا ناسا کے سائنٹسٹ سمندر کے اندر 10 کلومیٹر نیچے اسی انرجی کی راز کو یا پھر خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر اس زندگی کی شروعات ہوئی۔ اس پروجیکٹ کا نام نیمو کا نام دیا گیا ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا سے کچھ ہی دور سمندر کے 20 میٹر گہرائی کے اندر ناسا نے دنیا کا اکلوتا ریسرچ سینٹر بنایا ہے جس کا نام ہے ایکویریوس ریوی بیس، جہاں ہر سال 5 سے 6 ناسا کے ریسرچر کھوج کے لیے یہاں پر بھیجے جاتے ہیں، جو کہ اورفیوس نامی وہیکل میں بھیجے جاتے ہیں۔ سمندر کی گہرائی میں مختلف قسم کے سیمپل اکٹھے کرتے ہیں کیونکہ سائنسدان سمندر کے 5% حصے کے بارے میں بھی ٹھیک سے نہیں جانتے، اور ان میں کیا کچھ موجود ہو سکتا ہے، کون سے جاندار اور مخلوقیں ہو سکتی ہیں، وہ تو جاننا بہت دور کی بات ہے۔ سائنسدان چاہتے ہیں کہ وہ اب خود سے بے جان چیز کو لیبارٹری کے اندر تخلیق کریں تاکہ خدائی طاقت کو حاصل کر لیں، وہ خدائی طاقت جو ہمیشہ سے خدا سے جوڑتے آئے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک کی سورہ انبیاء کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کیا کافر اب بھی ایمان نہ لائیں گے؟ آپ اندازہ کریں کہ خدا کے سوا کون سی ہستی ہے جو انسانیت کی ابتدا کے متعلق اتنی بڑی پیشن گوئی کرے جب دور دور تک سائنس کا وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کھوج کی صورت انسانوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہے، لیکن چونکہ وہ کافر ہیں، وہ اللہ کی ہستی کو، اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، تو وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔